اب ہم نے اپنے لیسن نمبر 9 کو دیکھنا ہے. لیسن نمبر 9 ہمارا آبجیکٹ انٹریکشن کا لیسن ہے. اس کو شروع کرنے سے پہلے میں کورس آؤٹ لائن پہ آ جاتا ہوں. اور کورس آؤٹ لائن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جو یہ آپشنز ہیں ہمارے پاس، پہلی 7 آپشن جو ہمارے پاس اس میں آ رہی ہیں، پہلے 7 جو ٹاپکس ہیں، انفیکٹ یہ آبجیکٹ انٹریکشن کے نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف اس وجہ سے ہم نے دیکھنے کیونکہ آپشن بار کے اوپر یہ آبجیکٹ انٹریکشن کی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان سے پہلے آتے ہیں. تو ان میں سے ہم گو تھرو ہو جائیں گے تاکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ رہے اور ہمارا آپشن بار کا وہ حصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. آبجیکٹ انٹریکشن انفیکٹ جو ہے اس کی یہ آپ کے پاس نیچے 7 آپشنز ہیں جن کو ہم نے اس میں کور کرنا ہے. ویلڈ، ٹرم، انٹرسیکٹ، سمپلیفائی، فرنٹ مائنس بیک، بیک مائنس فرنٹ، اور کریٹ اے نیو آبجیکٹ دیٹ سراؤنڈز دا سلیکٹڈ آبجیکٹس. یہ 7 آپشنز ہم نے آبجیکٹ انٹریکشن میں کور کرنی ہے. اور اوپر والی 7 جو ہیں ان کو ہم صرف اس لیے دیکھیں گے کیونکہ آبجیکٹ انٹریکشن سے پہلے یہ ہمیں آپشن بار کے اوپر اویلیبل ہیں. اب میں کورل ڈرا کے اوپر، اپنے کورل ڈرا X4 کے اوپر واپس آ جاتا ہوں. اور کیونکہ ہم کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس کے اوپر ہیں اس لیے میں آپ کو کام کرتے ہوئے بتا دوں گا کہ کون سی آپشنز آپ کو کورل ڈرا 9 میں اویلیبل ہیں اور کون سی آپشنز آپ کو کورل ڈرا X4 میں ہی اویلیبل ہوں گی. اس کے لیے میں ایک دوسرے پیج پہ آ جاتا ہوں کہ جہاں میں نے آبجیکٹ انٹریکشن کی آپشنز کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہ ہمارے پاس مرر ہاریزونٹلی کی جو کمانڈ ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے. مرر ہاریزونٹلی اگر ہم کسی بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مرر ہاریزونٹلی کی کمانڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. اور اگر ہم ان دونوں آبجیکٹس کو ایک ساتھ، یعنی ایک سے زیادہ آبجیکٹس کو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو مرر ہاریزونٹلی اور مرر ورٹیکلی کی ہمارے پاس بھی آپشنز ہوں گی اور باقی ساری آپشنز بھی ہمارے پاس آگے ہائی لائٹ ہو جائیں گی جو ابھی آگے جا کے ہم نے کرنی ہے. لیکن اگر صرف کسی ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو مرر ہاریزونٹلی اور مرر ورٹیکلی کی آپشنز ہی صرف ہمیں اویلیبل ہوں گی. تو مرر ہاریزونٹلی اور مرر ورٹیکلی کی آپشنز کسی بھی ایک آبجیکٹ کو یا ایک سے زیادہ آبجیکٹس کو سلیکٹ کر کے اپلائی کی جا سکتی ہیں. جیسے ابھی اس وقت کیونکہ یہ سرکل ہے، سرکل پہ ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ سرکل ہاریزونٹل یا ورٹیکل اس پہ اگر ہم دیں مرر کا افیکٹ دیں تو اس پہ کوئی افیکٹ ہمیں نظر نہیں آئے گا. میں اس دوسری شیپ کے اوپر ہاریزونٹل اور ورٹیکل مرر اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اب دیکھیے کہ اس کے یہ جو آئیکن مرر ہاریزونٹل کا جو آئیکن ہے اس سے ہمیں ظاہر ہے کہ ہاریزونٹل اس پہ مرر کا جو افیکٹ ہے وہ اپلائی ہوگا. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں اس بٹن کو پریس کرتا ہوں ہمارا یہ جو آبجیکٹ ہے یہ ہاریزونٹل مرر کے افیکٹ میں چلا گیا، یعنی بالکل جس شیپ میں تھا یہ اس کی الٹ سائڈ پہ ہاریزونٹلی اس نے موو کیا ہے. کنٹرول Z سے میں اس کو واپس اس کی پوزیشن پہ لے آتا ہوں. اب اگر میں اس کو ورٹیکلی یعنی اوپر سے نیچے کو اگر میں اس کو مرر کا افیکٹ دوں گا تو ظاہر ہے کہ اس کی نیچے والی سائڈ اوپر اور اوپر والی سائڈ نیچے ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ مرر ورٹیکلی کی آپشن ہمارے پاس آپشن بار کے اوپر یہاں اویلیبل ہے. دیکھیے کہ ورٹیکل مرر اپلائی کرنے سے اس کی اوپر والی سائڈ نیچے اور نیچے والی سائڈ اوپر، یعنی مرر ورٹیکل کا جو افیکٹ ہے وہ اس پہ اپلائی ہو گیا. کنٹرول Z سے میں اس کو واپس لے آتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس کمبائن کی آپشن ہے. کمبائن کی آپشن صرف اس وقت اپلائی ہو سکتی ہے جب ہم ایک سے زیادہ آبجیکٹس کو سلیکٹ کریں. اب دیکھیں گے ہمارے پاس آپشن بار کے اوپر کوئی کمبائن کی آپشن موجود نہیں ہے. اگر میں ان دونوں آبجیکٹس کو ایک ساتھ سلیکٹ کروں تو میرے پاس مرر ہاریزونٹل ورٹیکل کے بعد جو آپشن اویلیبل ہے وہ کمبائن کی آپشن ہے. کمبائن کی آپشن کا شارٹ کٹ کنٹرول L ہے. کمبائن کی آپشن اور گروپ کی آپشن دونوں میں فرق ہے کہ گروپ کرنے سے صرف آبجیکٹس گروپ ہوتے ہیں اور کمبائن کی آپشن اپلائی کرنے سے دونوں آبجیکٹس کے اوپر جو افیکٹ اپلائی کیے گئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں اس پہ کمبائن کی آپشن اپلائی کروں گا تو دونوں کے افیکٹس بھی ایک جیسے ہو گئے. کنٹرول Z سے میں اس کو ختم کروں گا. اگر میں پہلے سرکل کو سلیکٹ کروں اور بعد میں اس دوسری شیپ کو سلیکٹ کروں اور پھر ان کو کمبائن کروں تو آپ دیکھیں گے کہ بعد میں جو شیپ میں نے سلیکٹ کی ہے اس کا افیکٹ پہلے سلیکٹ کی ہوئی شیپ کے اوپر اپلائی ہوگا. اور اگر میں پہلے اس شیپ کو سلیکٹ کروں اور پھر سرکل کو سلیکٹ کروں تو اب اگر میں کمبائن کروں گا تو سرکل کا افیکٹ اس شیپ کے اوپر اپلائی ہوگا. کنٹرول Z سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اگر ہم کسی آبجیکٹ کو کمبائن کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ اس کو ان گروپ کرنے کے لیے کمبائن کو ہم بریک اپارٹ کریں گے. جیسے ہم گروپ کو ان گروپ کرتے ہیں تو کمبائن کو ہم بریک اپارٹ کریں گے. جب کوئی بھی آبجیکٹ جو کمبائن کیا ہوا ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرنے سے ہمارے پاس آپشن بار کے اوپر ان گروپ کی
اس کو بریک اپارٹ کرنے کی، یعنی کمبائن سے دوبارہ سے اس کو الگ آبجیکٹس میں کنورٹ کرنے کی آپشن ہمارے پاس آپشن بار کے اوپر اویلیبل ہے. بریک اپارٹ اس کو کہتے ہیں، اور کنٹرول کے اس کی شارٹ کٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے بریک اپارٹ کیا یہ دونوں آبجیکٹس الگ ہو گئے، لیکن کیونکہ یہ جب ایک ساتھ ہم نے کمبائن کیے تھے تو دونوں پہ ایک دوسرے کے افیکٹس اپلائی ہو گئے تھے، اس لیے اب ہمیں کنٹرول زیڈ سے پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ہم واپس اسی افیکٹ کے اوپر آ جائیں. ورنہ یہ کہ اگر آپ نے ان کو کمبائن کیا اور افیکٹ ایک دوسرے پہ اپلائی کر دیے تو پھر بریک اپارٹ کرنے سے بھی ان کے افیکٹس جو ہیں وہ ایک جیسے ہی رہیں گے، وہ الگ الگ دوبارہ سے ہمیں مینولی کرنے پڑیں گے، وہ آٹومیٹکلی نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہم دونوں آبجیکٹس کو اگر سلیکٹ کریں تو ہمارے پاس گروپ کی آپشن آتی ہے آپشن بار کے اوپر، کنٹرول جی جس کی شارٹ کٹ ہوتی ہے. جب ہم اس کو گروپ کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ دوسری آپشن اوپر آ گئی ہیں، ایک ان گروپ کی اور ایک ان گروپ آل کی. ان گروپ کا مطلب ہے کہ ان دونوں آبجیکٹس کو ان گروپ کرنا. جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کاغذ اور پینسل نوٹ کرنے کے لیے اپنے پاس رکھیں، کوئی بھی شارٹ کٹ کمانڈ آپ کو بتائی جائے، اول تو یہ کہ وہ آپ کے کورس آؤٹ لائن کے اوپر بھی دی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی کمانڈز ہیں جو ممکن ہے کورس آؤٹ لائن میں نہ دی گئی ہوں اور ہمیں کام کرتے ہوئے اچانک بیچ میں آئے تو ان کو آپ نوٹ کر سکیں. اس کو گروپ کرنے کی جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول جی ہے، اور ان گروپ کرنے کی شارٹ کٹ جو ہے کنٹرول یو ہے. اور ان گروپ آل کی شارٹ کٹ کمانڈ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو آپشن بار کے اوپر یہاں سے اپلائی کرنا ہے. ان گروپ آل کا مطلب ہے کہ جیسے ہم یہ آبجیکٹ گروپ کریں اور اس کو پھر کسی اور گروپ کے ساتھ جو ہے ہم گروپ کر دیں، تو اگر ہم ان گروپ آل کریں گے تو سارے آبجیکٹس ایک ساتھ ہی ان گروپ ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، ان کو ہم الگ سے ایڈٹ کر سکیں گے. ابھی دیکھیے کہ ان گروپ کیا میں نے تو میرے پاس ان گروپ کی آپشن یہاں سے غائب ہوگی، دوبارہ گروپ کی آ گئی، یعنی یہ دونوں اب ان گروپ ہو گئے، یعنی الگ سے موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ ہم ان دونوں آبجیکٹس کو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ کمانڈز آتی ہیں جو انفیکٹ ہم نے آبجیکٹ انٹریکشن کے اس لیسن کے اندر کور کرنی ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ویلڈ کی آپشن ہے. آپ دیکھیں کہ ان دونوں آبجیکٹس کو اگر میں ایک دوسرے سے دور رکھوں اور پھر اس پہ ویلڈ کی آپشن اپلائی کروں تو ہمیں دیکھنے میں صرف یہ فرق محسوس ہوا ہے کہ ان دونوں کے اوپر ان کا افیکٹ جو ہے وہ کمبائن ہو گیا ہے. کنٹرول زیڈ سے میں اس کو ختم کرتا ہوں. لیکن اگر میں ان دونوں آبجیکٹس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے، یہ دیکھیے کہ اب اس شیپ کو میں نے سرکل کے اوپر رکھ کے اب اس کے اوپر ویلڈ کو اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں آبجیکٹس آپس میں ویلڈ ہو جائیں گے، ان کی آؤٹ لائن جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں گی، ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کنٹرول زیڈ سے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور ایک دفعہ جب کوئی آبجیکٹ ویلڈ ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ سے آپ الگ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ایک ہی رہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ویلڈ کرنے کے بعد ہمیں کوئی ایسی آپشن اویلیبل نہیں ہے سوائے بریک اپارٹ کے. آپ دیکھیں کہ بریک اپارٹ کیا تو اب وہ شیپ دوبارہ سے میرے پاس نہیں آ سکتی، اس لیے کنٹرول زیڈ سے ہم واپس جائیں گے. اور جب بھی ہم نے کوئی آبجیکٹ دو آپس میں ویلڈ کرنے ہو تو اس سے پہلے ہم اس بات کو یقینی بنا لیں گے کہ دوبارہ سے ہمیں ان کو الگ نہیں کرنا. اس کے بعد دوسری چیز جو دونوں آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہی ہمارے پاس آتی ہے وہ ٹرم کی ہے. ٹرم کی کمانڈ، ٹرم کا جو افیکٹ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. اب دیکھیں کہ دونوں آبجیکٹس ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے ہیں اور ان دونوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور اب میں ٹرم کی آپشن اس پہ اپلائی کرتا ہوں جو میرے آپشن بار کے اوپر مجھے اویلیبل ہے. اب دیکھیے کہ میں نے ٹرم کیا، مجھے دیکھنے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا، لیکن انفیکٹ یہ آبجیکٹ ایک دوسرے سے ٹرم ہو گئے ہیں، یعنی اوپر والے آبجیکٹ نے نیچے والے آبجیکٹ کو ٹرم کر دیا. آپ دیکھیے کہ یہ اس کے اندر یہاں سے اتنا حصہ ٹرم ہو گیا ہے جیسے کہ یہ اوپر والی شیپ تھی. کنٹرول زیڈ سے اس کو ہم واپس لے جاتے ہیں تاکہ دونوں شیپس جو ہماری اصل شکل میں ہمارے پاس واپس آ جائیں. ابھی پھر ان دونوں شیپس کو میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دونوں کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اگلی آپشن جو ہم نے اپلائی کرنی ہے وہ انٹرسیکٹ کی ہے. انٹرسیکٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ دیکھیے کہ دونوں آبجیکٹس ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے ہیں اور انٹرسیکٹ کو میں نے پریس کیا. ابھی دیکھیں کہ ہمیں دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، لیکن اب اگر ہم ان دونوں آبجیکٹس کو الگ الگ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان بٹوین ان دونوں آبجیکٹ کے جو انٹرسیکشن پوائنٹ تھا وہاں ایک اور آبجیکٹ کریٹ ہو گیا ہے. اس کو ہم دوبارہ سے کر کے دیکھتے ہیں ایک دفعہ. ابھی دیکھیے کہ ان دونوں آبجیکٹ کو ہم الگ کر کے دیکھتے ہیں، کوئی انٹرسیکشن پوائنٹ یہاں نہیں ہے. لیکن اگر میں ان دونوں آبجیکٹس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان دونوں کو سلیکٹ کر کے ان کے اوپر انٹرسیکشن جو ہے انٹرسیکٹ کا افیکٹ اپلائی کروں گا، آپ دیکھیں کہ ان دونوں کی جو انٹرسیکشن تھی جہاں یہ انٹرسیکٹ کر رہے تھے وہاں ایک نیا آبجیکٹ کریٹ ہو گیا. اس کو ہم الگ سے کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایک نئی شیپ وہاں جو ہے اپیئر ہو گئی ہے. اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ان دونوں آبجیکٹس کو تھوڑا سا
ریپوزیشن کر لیتے ہیں. دوبارہ سے ان دونوں آبجیکٹس کو میں نے سلیکٹ کیا. اس کے بعد میرے پاس آپشن سمپلیفائی کی ہے. جب ہم سمپلیفائی کی آپشن اس پہ اپلائی کریں گے تو دیکھنے کے اعتبار سے ہمیں ویسا ہی افیکٹ نظر آئے گا جیسا کہ ہم نے ٹرم کرنے سے اس پہ اپلائی کیا تھا. کنٹرول زیڈ سے ہم اس کو اس کے ایسے شکل میں لے آتے ہیں. دوبارہ سے دونوں کو سلیکٹ کیا. ٹرم کے بعد ہمارے پاس فرنٹ مائنس بیک کی آپشن ہم نے دیکھنی ہے. فرنٹ مائنس بیک یعنی ہمیں ظاہر ہے کہ فرنٹ کا امیج جو ہے جو شیپ ہے وہ بیک میں سے مائنس ہو. اس کو ہم سلیکٹ کر کے فرنٹ مائنس بیک کریں گے. آپ دیکھیے کہ فرنٹ مائنس بیک کرنے سے جو فرنٹ کا امیج تھا اس میں سے بیک کا امیج جو ہے وہ مائنس ہو گیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ اوے وہاں ایک بلینک ایریا آ گیا اور پچھلا امیج جو ہے بالکل ختم ہو گیا. کنٹرول زیڈ سلیکٹ ہوئے ہوئے. اب بیک مائنس فرنٹ کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے. اب دیکھیے کہ بیک مائنس فرنٹ یعنی بیک میں سے فرنٹ جو ہے وہ مائنس ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ ویسا ہی جیسا ہم نے پہلے افیکٹ اس پہ دیکھا تھا اپنے ٹرم کے افیکٹ کے اندر اور سمپلیفائی کے افیکٹ کے اندر, اسی طرح کا افیکٹ اس پہ اپلائی ہو گیا کیونکہ فرنٹ کی جو شیپ ہے وہ بیک میں سے مائنس ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کریٹس اے نیو آبجیکٹ دیٹ سراؤنڈز دا سلیکٹڈ آبجیکٹس. یعنی ان دونوں آبجیکٹس کی سراؤنڈنگ جو ہے یعنی جو اس کے آؤٹ لائن کے ساتھ ساتھ ایک نیا آبجیکٹ کریٹ ہو جائے گا اگر میں یہ آخری آپشن جو میرے آپشن بار کے اوپر ہے یہ اگر میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں تو کریٹ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول کریٹس اے نیو آبجیکٹ دیٹ سراؤنڈز دا سلیکٹڈ آبجیکٹس. جیسے ہی میں نے اس کو پریس کیا تو اب کیوں اس لیے میرے پاس یہ افیکٹ آیا ہے کیونکہ میں نے یہاں سے اس پہ افیکٹ اپلائی کیا ہوا تھا. تو افیکٹس میں جا کے میں اس کو یہاں سے نو فل کر دوں گا تاکہ کوئی افیکٹ بھی اس پہ ظاہر نہ ہو. تو اب ایک نیا جو ہے آبجیکٹ کریٹ ہو گیا میرے ان دونوں آبجیکٹس کے سائڈوں پہ. اس کو میں الگ سے یہاں رکھ کے دیکھ سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ یہ ایک آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے. اس کو میں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے آپ کو بنا کے دکھاؤں گا. ان کو تھوڑا سا ریپوزیشن کر دوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں محسوس ہو کہ کیا اس کا فائدہ ہے. اب دیکھیے کہ ان دونوں آبجیکٹس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہ آخری آپشن جو ہمارے آپشن بار کے اوپر ہے کریٹس اے نیو آبجیکٹ دیٹ سراؤنڈز دا سلیکٹڈ آبجیکٹس کو اس پہ اپلائی کیا. اپلائی کرتے ہی یہ افیکٹ اس میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں سے ایک افیکٹ اس پہ اپلائی کیا ہوا ہے. تو اس کو میں نو فل کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی افیکٹ, کیونکہ میں نے پچھلی شیپ سے افیکٹ اپلائی کیا ہوا تھا اس لیے یہ افیکٹ جو ہے یہاں سے پک کر لیتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو ایک نیا آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے وہ ان دونوں آبجیکٹس کے انٹریکشن کے ساتھ ان کے سراؤنڈنگ کے اندر ایک نیا آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے. اس کو اب میں اس میں کوئی کلر فل کر سکتا ہوں, اس کو کوئی بھی افیکٹ دے سکتا ہوں, اس کے ساتھ کچھ بھی میں اس طریقے سے کرنا چاہوں تو یہ یہاں سے اس کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے. اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں ہی ہمارا لیسن نمبر 9 کمپلیٹ ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ہاریزونٹل میرر ہاریزونٹل سے لے کے تو کریٹس اے نیو آبجیکٹ دیٹ سراؤنڈ دا سلیکٹڈ آبجیکٹس تک جو ہمارے پاس آپشن ہے ساری آپشن بار کے اوپر وہ ہم نے اس لیسن کے اندر کور کی ہیں. انفیکٹ ہم نے یہ جو 7 آپشن ہمارے پاس ویلڈ سے لے کے آخری کمانڈ تک یہ ہم نے اس میں کور کرنی تھی. لیکن پچھلی ہم نے یہ جو کمانڈز ہیں اگرچہ ہم گروپ اور ان گروپ وغیرہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ ہم نے اس لیے دیکھا کیونکہ میرر بھی ہم نے ابھی پچھلے لیسن میں نہیں کور کیا تھا اور یہ آگے والی بھی ہم نے باقی کمانڈز کور کرنی تھی. تو ان بٹوین جو تھیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آپشن بار کا یہ ایریا جو ہمیں ایک سے زیادہ آبجیکٹس سلیکٹ کرنے سے ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے وہ سارا یہاں سے کور ہو جائے. بہتر ہے کہ اس مووی کو دوبارہ سے دیکھیں اور کوئی اگر اس میں کنفیوژن ہو تاکہ وہ آپ کا دور ہو جائے.